السلام علیکم۔ ہماری پوری زندگی میں دو چیزیں فرائض اور حقوق ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فرائض یعنی کہ تمام عبادات اور احکام شریعت، اور حقوق یعنی کہ ہمارے رائٹس یعنی کہ حقوق العباد جو ہمارے ساتھ لوگوں کے ہوتے ہیں، فیملی یا پڑوسی وغیرہ کے، اور معاملات اور تعلقات۔ اب اگر حق یا رائٹ کی بات کی جائے تو ہر شخص سب سے آگے ہوتا ہے اپنا حق لینے کے لیے، لیکن جب دوسروں کا معاملہ آئے تو انسان جو ہے سب سے پیچھے ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کس طرح سے حق ادا کرتے ہیں؟ پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہ قرآن پاک کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، کیا رائٹس ہیں؟ آج ہم قرآن پاک کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں وہ ہم ذرا سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید دیکھیں، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ہدایت و نور کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بے مثال کتاب ہے، عظمت و گہرائی ہے اس میں، فضیلت و برکت والی کتاب ہے۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ان جنرل، تو ہم کن مقاصد کے لیے، کن فوائد کے لیے قرآن پاک کو اکثر جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شادی نکاح میں دلہن کے سر کے اوپر رکھا جاتا ہے، جہیز میں برکت کے لیے، میت میں دیکھیں قرآن خوانی کی جاتی ہے ایصال ثواب کے لیے، اگرچہ اس شخص نے زندگی میں کبھی قرآن پڑھا نہ ہو یا نماز نہ پڑھی ہو۔ اسی طرح گھروں میں دیکھیں قرآن پاک کو غلاف میں بند کر کے کسی اونچے کونے میں رکھ دیا جاتا ہے عزت کے لیے۔ اس طرح مرتے ہوئے انسان کے پاس دیکھیں آپ قرآن پاک پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا، پھر تعویذ گنڈوں میں قرآن پاک کی آیات کا جو ہے وہ استعمال کرنا، پھر ثواب کی صرف نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا، گنتی کرنا، کاؤنٹ کرنا کہ اتنا پڑھ لیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے سفر میں، ٹریول کے اندر بھی جو ہے اپنی سیفٹی کے لیے قرآن پاک کی آیات کو، صورتوں کو پڑھتے ہیں، یعنی ہمارے جہاں فائدہ ہوتا ہے ہم وہاں پر پڑھتے ہیں، اور ہم قرآن پاک کے اندر شفا ڈھونڈتے ہیں، علاج ڈھونڈتے ہیں بیماریوں کا۔ حالانکہ اصل شفا قرآن پاک کی کیا ہے؟ دلوں کی بیماریاں، یعنی دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہوتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح بھی ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں دنیاوی طور پہ، لیکن اصل جو قرآن پاک کا مقصد ہے، جو پرپز ہے، جو حق ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، اپنی آخرت کو صحیح کرنا، بنانا، اور جنت کا حصول۔ تو قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت جو ہے بائی برتھ جو ہے وہ مسلمز ہیں، یعنی ان کو قرآن پاک ہے اور دین اسلام جو ہے وہ گرانٹڈ ملا ہوا ہے، گفٹڈ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی ویلیو، امپورٹنس، عظمت، عزت، یعنی ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا قرآن پاک کتنا اہم ہے ہمارے لیے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کے اوپر جو ہے دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا جائے، یہ پہلا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ دل اور دماغ سے، زبان سے اقرار، تصدیق، اور پھر پریکٹیکلی شو کرنا۔ تو سب سے پہلے تو یہ یقین ہو کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اب یہ جو لفظ نازل ہے یعنی کہ اترنا، اس کے بڑے خوبصورت میننگ ہے عربی زبان میں، قرآن پاک کی زبان میں۔ اس میں بڑی وسعت، گہرائی اور خوبصورتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس کا مادہ نون، زا اور لام ہے، باب درابہ سے جب آتا ہے، نزلہ ینزلو نزلاً، یعنی کس چیز کا اوپر سے اترنا، نازل ہونا۔ اور منزل کیا کہتے ہیں؟ اترنے یا ٹھہرنے کی جگہ۔ یہی مادہ جب باب افعال سے جب آتا ہے تو انزلہ ینزلو انزالاً، یعنی اب اسے اتارنے کی میننگ میں، نازل کرنے کے میننگ میں آ جاتا ہے، یعنی کوئی ہے، یعنی سبجیکٹ یا فاعل جو اسے اتار رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو۔ تو اور تیسرا مطلب اس کا کیا بنتا ہے؟ باب تفعیل سے جب آتا ہے تو نزلہ ینزل تنزیلاً، یعنی کسی چیز کا بتدریج، سلولی، دھیرے دھیرے اترنا یا اتارنا اس کو۔ اب دوبارہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نازل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو پہلے دیکھیں سورہ قدر کے اندر انزلنا، انا انزلنا، یعنی ہم نے قرآن پاک کو اتارا، اس کو اتارا۔ رمضان کے مہینے میں کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اس کو ایک ہی دفعہ میں اتار دیا۔ اور یہی بات سورہ بقرہ آیت 185 میں بھی ہے کہ انزلہ، یعنی اتارا گیا، یعنی کہ فعل مجہول ہے، یعنی پیسو ہے، بتایا گیا ہے، باب افعال سے ہی آتا ہے۔ تو اب دوسری بات آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دنیا میں قرآن پاک حالات و واقعات کے مطابق جو ٹائم تھا، سچویشن تھی، اس کے حساب سے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا۔ تو یہ لفظ جب باب تفعیل سے جب میں نے پڑھا کہ سورہ بقرہ آیت 176 میں دیکھیں کہ نزل الکتاب، یعنی آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ پھر سورہ اسراء آیت دیکھیں 106 میں دیکھیں کہ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یعنی قرآن پاک کو ہم نے آہستہ آہستہ موقع کے حساب سے اتارا۔ کس کے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، دنیاوی حالات کے حساب سے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آہستہ آہستہ بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا۔ اچھا، یہ بات تو یقین ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ دوسری اہم بات، اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کوئی شک، ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی کہ قرآن پاک میں شروع سے ہی بات کی تردید کر دی گئی اور کنفرم کر دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کیا مطلب ہے؟ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اب یہ گرامر کا ایک انداز ہے،
یعنی لا ریبہ کا کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن نامل اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے عام انداز میں تو کوئی شک نہیں، عام سا لکھا ہوگا، لیکن جو زور دیا گیا ہے وہ گرامر کے حساب سے وہ کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب کیا مطلب بنتا ہے کہ ایک شخص صحیح طرح سے قرآن پاک کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے، یعنی وہ تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دوسرے صفحے پہ زندگی اور موت کا، آخرت کا، حساب کتاب کا، قیامت کا، عذاب کا، سب چیزیں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، تو انسان اگر بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ اب دوسرا قرآن پاک کا حق ہمارے پہ کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ سورہ کہف آیت 27 میں دیکھیں، سورہ عنکبوت 45 میں، کہ تلاوت جو ہے بار بار ضروری ہے۔ کیوں یہ مومن کی روح کی غذا ہے۔ اور آپ دیکھیں میوزک جو ہے، موسیقی جو ہے، شیطان یعنی کافر یعنی جو مشرک ہیں ان کی روح کی غذا ہوتی ہے۔ ہماری جو روح کی غذا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور اس کو ایک بار پڑھنا ہی کافی نہیں، بار بار پڑھ کے، یعنی آپ دوبارہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور صحیح طرح سے پڑھیں۔ تو آپ پڑھنے کے لیے لفظ دیکھیں، تلاوت کا ورڈ کیوں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ تا، لام اینڈ واو مادہ ہے۔ جب یہ باب نصرہ سے آتا ہے تو تلا یتلو تلون، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اور پھر تلاوہ یعنی پڑھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا اور پیچھے پیچھے آنا، فالو کرنا، پیروی کرنا، یعنی عمل کرنا۔ تو لفظ تلاوت جو ہے خاص طور پہ قرآن پاک کے لیے ہے، جبکہ قراءہ اور قراءتن یعنی کہ جو عام کتابوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ کلیئر ہو گیا کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، لیکن کیسے پڑھا جائے؟ تو کہا گیا کہ ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کا ورڈ کیا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ کسی کلام کی حروف کی صحیح طرح سے ادائیگی، یعنی سمجھ کے پڑھنا، ادب سے، خوبصورتی سے، حسن سے، خوش الحانی سے۔ سورہ مزمل آیت 4 میں دیکھیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، یعنی کیا مطلب ہے؟ مادہ جو ہے را، تا اور لام آیا ہے، یعنی باب تفعیل سے رتلا یرتلو ترتیلا، کیا مطلب ہے کہ آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے، سکون سے پڑھنا۔ اب یہ کیوں کہا گیا ہے؟ آپ سوچیں، ذرا غور کریں کہ انسان یعنی مومن جو ہوتا ہے، جب وہ ٹھہر ٹھہر کے، سکون سے، آرام سے پڑھتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر جو ہے ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے، فیلنگز آتی ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں جگہ جگہ ڈفرینٹ واقعات ہیں، جب آپ مضامین ہیں، ٹاپکس ہیں، آپ دیکھیں انسان کی فیلنگز چینج ہوتی ہیں۔ یعنی کہیں پر کیا ہوتا ہے، انسان کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظمت، خشیت طاری ہوتی ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور رحمت کا ہوتا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب کا خوف ہوتا ہے، کہیں پر جو ہے موت کا اور آخرت کی فکر ہوتی ہے، کہیں پر غور و فکر، تفکر کی بات ہوتی ہے، سوچنے والی باتیں ہیں۔ اب اسی وجہ سے کہا گیا کہ تیز نہ پڑھو، یعنی کہ سمجھ میں ہی نہ آپ کیا ہے۔ جیسا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح میں فل اسپیڈ سے پڑھا جاتا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسری اہم بات اس کے اندر کہ تجوید سے، قواعد سے، یعنی کہ ساؤنڈز کے ساتھ، پروناؤنسیشن کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو سمجھ اور صحیح معنی سمجھ میں آئے، ورنہ میننگز چینج ہو جاتے ہیں۔ پھر آخری بات یہ کہ تیسری چیز جو ہے کہ آواز اگر انسان کی خوبصورت نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ خوبصورت انداز میں کوشش کرتا ہے پڑھنے کی، اور اس کے جذبات اور اس کی فیلنگز اس کے نظر آتے ہیں، یعنی بغیر کسی بناوٹ کے، دکھاوے کے، باوقار انداز میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا ہے، ضروری نہیں کہ پورا قرآن پاک کو یا سپارے کو ہی ختم کرے، جتنا ٹائم ہو، شوق ہو، انٹرسٹ ہو، خالص دل سے انسان پڑھے اپنی ضروریات کے بعد، تو اصل وہ کامیابی ہے اس کے لیے۔ اور صاف کلیئر بات ہے قرآن پاک میں کہ سورہ انفال میں دیکھیں آیت 2 میں کہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، یعنی جو نیک مومن لوگ ہوتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب وہ قرآن پاک کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں، اور ان کا ایمان جو ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک اگر کہیں پڑھا جا رہا ہے یا آپ تلاوت لگائی ہوئی آپ سن رہے ہیں، تو کیا آپ کو شوق ہوتا ہے واقعی سننے کا، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں سے بھاگ جائیں یا ختم کر دیں؟ اچھا، یہ بات سوچنے والی ہے۔ پھر تیسرا قرآن پاک کا جو حق ہے ہمارے اوپر، وہ قرآن پاک کو صحیح طرح سے سمجھا جائے۔ اب قرآن حکیم جو ہے، دیکھیں اس میں بہت کچھ ہے۔ اب انسان جب پڑھتا ہے، جب اس کو تلاوت کرتا ہے تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے، اس کی عقل، شعور کے حساب سے، اس کے علم کے حساب سے، سمجھ کے حساب سے۔ بے شمار جگہوں پہ قرآن پاک میں دیکھیں تفکر، غور و فکر کی دعوت ہے، نشانیاں ہیں، آیات ہیں، گائیڈنس دی گئی ہے، کائنات پہ، زمین آسمان پہ غور و فکر ہے، لِقَوْمٍ یتفکرون لعلکم تعقلون، اس طرح کے ورڈز ہیں تاکہ آپ غور و فکر کریں۔ اولی الالباب کا ورڈ ہے، سورہ صاد آیت 29 میں دیکھیں، سورہ بقرہ دیکھیں آیت 221 میں ہے، آل عمران 103 میں، اور بہت ساری جگہوں پہ ہے کہ آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا قرآن پاک کو آسان کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے۔ دیکھیں سورہ قمر میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ تو آپ دیکھیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک عربی زبان جو ہے ہماری زبان، ہماری لینگویج نہیں ہے، اس کو آسان نہیں ہے سمجھنا، اس کو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں عربوں کے لیے، جیسے سورہ قرآن پاک میں سورہ زخرف میں دیکھیں آیت 3 میں، سورہ حامیم سجدہ فصلت 44 میں دیکھیں کہ کہا گیا کہ قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا گیا،
تاکہ ان کو آسانی ہو سمجھنے کی، تاکہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکیں، قبول کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آرگیومنٹس اور حجتیں بہت کرتے تھے. لیکن اگر ہم اپنی بات کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے آپ کو ٹائم ہے زندگی میں. آپ جب کسی زبان کو سمجھتے ہیں، جیسے ہم دنیاوی حساب سے کر دیکھیں، ہم کسی انگلش کو، فرینچ کو، جرمن کو یا چائنیز کو سیکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم اس کو زبان کو سیکھتے ہیں، اس کی گرامر کو سیکھتے ہیں تاکہ پھر ہم اس کی کتابیں پڑھ سکیں، بکس پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں. تو اسی طرح جب آپ کے سامنے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ کی آخرت کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، آپ کے بینیفٹ کے لیے ہے، تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے عربک؟ آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے عربک؟ لوگ پوری زندگی جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے، ڈگریوں کے لیے، پی ایچ ڈی، ٹیکنیکل کورسز، ٹریننگ، لیسن، یہ وہ لینگویجز سیکھنا. ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ فرینچ، چائنیز سیکھو آج کل کے دور میں دنیاوی فائدوں کے لیے، سکسیس کے لیے، کامیابی کے لیے، پروفیشنل اور بزنس لائف کے لیے. آپ ہر طرح کی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، آپ علوم سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اسکلز حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ اپنی آخرت کے لیے جو عربی زبان ہے، قرآن پاک کی جو زبان ہے، جو ہماری آخرت کی زبان ہے، جو جنت کی زبان ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہماری کیا مصیبت آ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ بہانے بازی، یعنی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس دنیاوی معاملات میں اتنا پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سب بیسکلی ایکسکیوزز ہوتے ہیں. اگر آپ عربی گرامر کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھیں، سیکھیں، تو آپ کو ایسی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایسے ایسے الفاظ، حروف یا آیات ہیں، ان میں اتنی گہرائی، وسعت، اور ان میں دیکھیں اتنی خوبصورتی ہے کہ آپ کو یہ نارمل ترجمے میں کہیں نہیں ملتی. تو انسان حیران رہ جاتا ہے، شاکڈ ہو جاتا ہے. یہی عربی زبان کی ایک جو فضیلت ہے، یعنی کہ وسعت ہے. اور ہم دنیاوی فائدوں کے لیے بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم عربی زبان کو، قرآن پاک کی زبان کو بھی سیکھیں اور سمجھیں. اور اب چوتھا فرق جو قرآن پاک کا جو حق ہے ہمارے اوپر، وہ عمل ہے. یعنی کہ سب سے جو اہم پریکٹیکل بات جو ہے کہ قرآن پاک کو جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، سنا، سمجھا، اس کے بعد پھر کیا ہم نے عمل بھی کیا یا نہیں، یہ اصل بات ہے. یعنی کہ ایکشن جو ہے. اور اسی کی بیس پہ ہمارا جو ہے محاسبہ بھی، ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ بھی ہوگا. یعنی کہ قرآن پاک میں ہر چیز کھول کے بیان کر دی گئی ہے. حرام حلال کی تمیز، فواہشات سے بچنا، زندگی گزارنے کے معاملات، حقوق و فرائض ہیں، حقوق العباد ہیں. انسان کے سامنے سب کچھ اوپن ہے. یعنی کہ جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، منافقت ہے، برائیاں ہیں، سب کچھ سامنے بتا دی گئی، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. تو اگر انسان عمل نہ کرے اور قرآن پاک کو تلاوت ہی کرتا رہے صرف، تو وہ بھی کافی نہیں ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہماری عادتیں، اطوار جو ہیں، ہماری سیرت و کردار جو ہے، ہماری زندگی میں کہیں پر بھی جو ہے قرآن پاک کا کہیں ریفلیکشن، ایکس جو ہے وہ نظر آتا ہے یا نہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. پھر آخری پوائنٹ جو قرآن پاک کا ہم پہ حق ہے کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس کو آگے پہنچانا، پرووائڈ کرنا، یعنی ان کو فارورڈ کرنا لوگوں کو. یعنی قرآن پاک کو ایک بندہ دیکھیں صحیح طرح سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے ایک مومن بندہ جو ہے کسی نہ کسی لیول پہ جو بھی کچھ قرآن پاک سے سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ پھر کوشش کرتا ہے، اس کا فطری عمل ہے یہ کہ وہ آگے لوگوں کو پہنچاتا ہے، وہ پرووائڈ کرتا ہے انفارمیشن، صحیح باتیں آگے لوگوں کو، دوستوں کو، فیملیوں کو، کوشش کرتا ہے کہ پہنچ جائیں آگے. اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی. سورہ مائدہ دیکھیں آیت 67 میں، بلغ، یعنی کہ آپ پہنچا دیے جو آپ کو قرآن پاک ملا. تو اسی سے لفظ تبلیغ بھی نکلا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت، جدوجہد، تکالیف، مشقتوں سے، ہارڈ شپ کے ذریعے جو ہے قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچایا اپنے زمانے میں. پھر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، اپنے صحابہ کو خاص طور پر، ہم لوگوں کو بھی کیا کہا؟ بلغوا، یعنی میری طرف سے آگے دعوت پیغام پہنچا دو، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. تو قیامت تک ہر مومن، ہر جو مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنی ذمہ داری ہے اس کی کہ اپنی صلاحیت، اپنی حیثیت، عقل و شعور، ٹائم کے حساب سے، جو بھی اس کے حالات ہیں اس کے حساب سے قرآنی تعلیمات کو آگے پہنچائے، فارورڈ کرے، لوگوں کو نصیحت کرے، گائیڈ کرے. لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کے اندر صحیح طرح سے عمل کرے اور صحیح مومن کے لیول ہو. تو یہ اب کہنا کہ دنیا میں جو لوگ اکثر باتیں بنانے والے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ صرف علماء کا کام ہے، سب کا کام نہیں، یہ غلط ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے ایز اے انڈیویجول مسلم، ایک مومن، آپ کے اوپر اس کا حساب ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع، چانسز، مواد، اور آپ کو سب کچھ مٹیریل ملا ہوا ہے، آپ کے پاس سب کی طرح کے ذرائع موجود ہیں، ٹائم ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، اور آپ لوگوں کو آگے بینیفٹ نہیں کرتے، فائدہ نہیں پہنچاتے، قرآن و حدیث کی باتیں نہیں بتاتے یا ان کو گائیڈ نہیں کرتے، تو آپ سے اس کا حساب ہوگا. آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لیں گے. اور یہ کہنا کہ دنیا میں آلریڈی بہت کچھ موجود ہے، مٹیریل ہے، اسکالرس آلریڈی کر رہے ہیں، کتابیں ہیں، سب کچھ انفارمیشن ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے، کیا ضرورت ہے کرنے کی، تو یہ کہنا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے انڈیویجول، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کام کا اجر دے گا. اور انبیاء اکرام نے بھی یہی کام کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں، بجائے اس کے کہ آپ تنقید کریں، کرٹیسائز کریں. آپ دیکھیں کہ بے شمار کام ہوا ہے قرآن و حدیث کے اوپر، اسکالرز نے، مفسرین نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، ہر چیز مل جائے گی آپ کو. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں چینجز
بیسک باتیں وہی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں امپروومنٹ ان کو اور آسان بنایا گیا. تو علماء نے کام کیا بیسکلی. آپ دیکھیں اتنے ہنڈریڈ آف ایئرس سے لوگوں نے اس پہ کام کیا, ورک آؤٹ کیا, تفاصیر لکھی جاتی ہیں اور پھر لکھی جاتی ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ان میں مزید آسانیاں, ان میں مزید ایک نئی راہیں نکلتی ہیں, کیونکہ عربی زبان ہے ہی ایسی, اس میں وسعت گہرائی ہے. تو نئی نئی میننگس, ہر بندے کا انداز الگ ہوتا ہے بتانے کا, ہر بندے کا خوبصورت ایک میننگ فل طریقہ ہوتا ہے, ہر بندے کا اپنا ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے قرآن پاک کو آگے بیان کرنا ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہے, لیکن اصل جو بات ہے وہ یہی ہے اینڈ پہ کہ آپ کے پاس اگر علم ہے, نالج ہے قرآن پاک اور حدیث کی, اور آپ صحیح طرح سے اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے, اور قرآن پاک کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کو عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ بات ہوگی.